السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں کمرشل بینکنگ کے حوالے سے باتیں کی ہیں. جو افادیت جس طرح سے اس کی نظر آتی ہے، یعنی اس کی پروفیٹیبلٹی میں اور اس کی لیکوڈیٹی کو امپروو کرنے میں کس طرح سے ریکوری ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، اور اوور آل امپیکٹ جو اس کا ریکوریز کا ہوتا ہے وہ اس وجہ سے کیا جاتا ہے تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ امپیکٹ ہو سکے اور لیکوڈیٹی سرپلس ہو سکے. کیونکہ جب تک لیکوڈیٹی ہمارے پاس نہیں ہوگی اس وقت تک ہم آگے لینڈنگ نہیں کر سکتے، یعنی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ لینڈنگ نہیں کر سکتے. ان کی ضرورت ہے کہ لیکوڈیٹی ہو، پروفیٹیبلٹی ہو، ارننگ ہو. جب یہ ساری چیزیں مل کر اکٹھا ہو جاتی ہیں تب جا کے لینڈنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے. اسی ضمن میں آتا ہے ڈپازٹ موبلائزیشن. آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے ڈپازٹس جب تک نہیں ہوتے ہم آگے ان کا انٹرمیڈیشن نکالنے کے بعد ہم آگے لینڈنگ نہیں کر پاتے. لہذا اس سلسلے میں ہمیں ایک بہت زیادہ اٹ از ایکٹنگ ایز این آئی اوپنر فار اس کہ کس طرح سے اس کا گراف ڈپازٹ کا نیچے جاتا ہے، کیسے اوپر جاتا ہے، تاکہ یہ اوور آل امپیکٹ ہماری بینکنگ سیکٹر میں اس سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور ہو جاتا ہے اس کا امپیکٹ. اسی سلسلے میں جہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں کسی طرح سے کوئی لوپ ہول ہو تو وہ بینکنگ کا پھر ریفارمز کیے جاتے ہیں. اب ہمارا جو ڈائریکشن ہے اپنے لیکچر کا وہ ہے بینکنگ سیکٹر ریفارمز کے حوالے سے. آج ہم اپنا آئندہ اس بات کو بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں کمرشل بینکنگ کے حوالے سے کہ کس طرح سے بینکنگ ریفارمز کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتے ہیں لیگل ریفارمز. اس ضمن میں ہم ایک سلائیڈ دیکھ لیتے ہیں. لیگل ڈیفیکلٹیز اینڈ ٹائم ڈیلیز ان ریکوری آف defaulted loans have been removed through a new ordinance, that is the Financial Institutions Recovery of Finances Ordinance 2001. اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ آرڈیننس فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، کچھ اس میں اسٹرنجنٹ لاز کر دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے آسانی ہو جاتی ہے بینکوں کو ریکوری کے لیے. ریکوری اس وجہ سے ضروری ہے، میں آپ نے پچھلے اور لیکچرز میں بھی آپ سے کہتا گیا کہ یہ ریکوری ممکن ہے اور ضروری ہے، کیونکہ جب تک ڈپازٹس کا سلسلہ ہے وہ تو چل رہا ہے. یہی ڈپازٹ جو ہے آگے لینڈنگ ہوتی ہے، اور جب تک یہ لینڈنگ اور ڈپازٹ کا ریشیو برابر نہیں ہوتا اس انداز میں کہ لیکوڈیٹی سرپلس ہو جاتی ہے اور ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو. جب یہ لیکوڈیٹی کریٹ ہوتی ہے تو اسی حساب سے پھر جہاں ڈیفالٹس ہوتے ہیں وہ پھر ہمیں ریکٹیفائی کرنی ہوتی ہے سچویشن، اور کبھی کبھی ریکٹیفیکیشن کے سلسلے میں ہمیں بہت سے ریفارمز کرنے پڑ جاتے ہیں، اور اسی ضمن میں ایک یہ لیگل ریفارم ہے تاکہ جو ڈیفالٹڈ لونز ہیں اس میں ہمیں ریکوری ممکن ہو سکے، اور جو نہیں دینا چاہتے، جو ولفل ڈیفالٹ ہیں، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ولفل ڈیفالٹ ہے صحیح معنوں میں ان سے ریکوری کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جو بزنس ہاؤسز ہیں جب وہ انویسٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ سک یونٹس ڈکلیئر ہو جاتے ہیں اور وہ کسی طرح سے ان میں ریکوری پاسبل نہیں ہوتی، تو بینک ان کی رسک کو اور ان کے ریپوٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ اس میں ریکوریز کا ساتھ ساتھ وہ اور اس کو سیلویج کرتے ہیں ان کی پوزیشن، تاکہ اور انہیں فنڈنگ کی جا سکے اور اس پہ وہ ڈوبا ہوا روپیہ جو آلریڈی ہے ریکوری کے لیے ممکن نہیں ہوتا اس سے وہ ریکوری انشور کر لی جاتی ہے. لیکن جو ولفل ڈیفالٹرز ہیں ان کے لیے یہ لاز ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دینا نہیں ہے، انہوں نے پیسہ لے کر بیٹھ جانا ہے، ادھر ادھر چلے جانا ہے. کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ٹریک ڈاؤن کریں اور ٹریک ڈاؤن کر کے یہ پبلک منی ہے جو ریکور کریں. ایک سلائیڈ ہم اور دیکھتے ہیں. The new recovery laws ensures expeditious recovery of stuck-up loans by the right of foreclosure and sale of mortgage property with or without intervention of court and automatic transfer of case to execution proceedings. اب یہ ایک بڑا لمبا پروسیجر تھا. لمبا پروسیجر کیا تھا؟ جو کولیٹرل بینک نے لیا، جو پراپرٹی اس کے اگینسٹ لی یا جو اس کی پرائمری سیکیورٹی ہے، اس کی پہلے ہمیں کورٹ سے اجازت لینی پڑتی تھی. جب کورٹ اجازت دے دیتا تھا تو اس کے بعد لٹیگیشن پروسیڈنگس اور چلتی تھیں، ایگزیکیوشن ہوتا تھا. ایک بار لٹیگیشن میں گیا کیس تو وہ بہت مشکل ہوتا تھا ریکور کر پانا. لیکن یہ جو نیا فریم ورک لیگل ریفارم کا سیٹ اپ ہوا اس میں یہ فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا کہ یہ آپ جلدی سے جلدی ریکور کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ریکوری ممکن نہیں ہے، اب now you could well imagine for yourself that it is all about the public money، اور ایک طرف سے پیسہ چلا جاتا ہے اور پھر ریکور نہ ہو تو یہ کوئی قارون کا خزانہ بھی ہو تو وہ بھی خالی ہو جائے گا. لہذا یہ انشور کیا جاتا ہے، اور اسی انشور کرنے کے ہی حوالے سے یہ بینکنگ سیکٹر ریفارمز کیے گئے جس میں یہ لیگل ریفارم کا میں ذکر کر رہا ہوں. مزید ہم سلائیڈ دیکھتے ہیں. بینکنگ لاز ریفارمز کمیشن از ریویوئنگ
revising and consolidating the banking laws and drafting new laws such as bankruptcy law. اب اس میں کیا ہوتا ہے, کوئی بھی آیا اس نے کہہ دیا جی ہمارے پاس تو پیسے ہیں نہیں, کوئی بھی فرم آئی اس نے کہہ دیا یہ ہم تو انسالوینٹ ہو گئے, کوئی بھی آرگنائزیشن اٹھی اس نے کہا جی ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا, ہم تو پیسے بینک کے دے نہیں سکتے. لہٰذا یہ جو بینکرپٹسی لا ہے یہ بنانا ضروری تھا تاکہ ان کو ان پیرامیٹرز میں لے کے آیا جائے جہاں یہ بینکرپٹسی کا کانسیپٹ امپلیمنٹ کیا جا سکے. اور جب تک یہ امپلیمنٹیشن اس کا رائٹ پرسپیکٹو میں نہیں ہوگا, اٹ از جسٹ ٹو انشور دا ریکوری پروسیس, اور یہ کسی بھی ذریعے سے ہو, پبلک منی ہے جو دیا گیا ہے, آپ کی ضرورت ہوئی, آپ کو فائنینسنگ کی ضرورت ہوئی, اس میں بزنس کرنے کے لیے آپ کو فائنینسنگ کی ضرورت ہوئی, کسی اپنے ذاتی مقصد کی بنا پر, سب ہم نے کر دی, بینکوں نے کر دی. اب نتیجہ کیا نکلا, اب آپ جب باری آئی واپس کرنے کی تو آپ نے کہہ دیا, بہانے بنا دیے. لہذا اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ریکوری انشور کریں تاکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے اور اس میں قطعی رکاوٹ نہ ہو, اور لوگوں کو بھی احساس ہو کہ جب ڈپازٹ کیا ہے تو ہمارا پیسہ سیف ہے, جب لینڈنگ کی ہے تو بینکرز کو یہ ہونا چاہیے کہ سیف ریٹرن ہے. یہ آن گوئنگ ہے, جیسا میں نے ہمیشہ اس کے لیے استعمال کیا, یہ ایک دوسرے سے بالکل کنیکٹڈ ہیں, چاہے وہ کسی طرح سے ہو. ڈپازٹ از کنیکٹڈ وتھ لینڈنگ, اور یہی سلسلہ بینکنگ کا ہے. مزید اس میں یہ کہ دوسرے ریفارمز بھی کیے گئے ہیں جو ٹیکسیشن کے حوالے سے ہیں, اور ایک ہم سلائڈ دیکھتے ہیں اس ضمن میں. The corporate tax rates on banks were exorbitantly high in Pakistan, thus adversely affecting their profitability and attractiveness as an avenue for investment and new equity injection. اب جہاں یہ ہائی رائز پروجیکٹس آتے ہیں وہاں ٹیکسیشن کا سلسلہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. آپ کچھ بھی کرتے رہیں گے, آپ کے اوپر اتنے ٹیکسز لگا دیے جائیں گے کہ آپ مشکل سے کچھ اپنا گزر بسر کر سکیں. اسی طرح سے یہ بینکس کا حال ہے. بینکس پہ بھی جب ان کے پروفیٹیبلٹی کی بات آتی تھی تو بہت زیادہ اس میں ٹیکسز لگتے تھے. اس کو ہر چیز کو جب بھی یہ دیکھا جاتا ہے کوئی افیکٹو انداز میں اس کا ریشنلائزیشن ہونا چاہیے. اور ریشنلائزیشن کیسے ممکن ہے, یہ اسی طرح کے ریفارمز ہوتے ہیں. وقت کی ضرورت دیکھ لی, اس میں یہ بھی دیکھ لیا, محسوس کر لیا کہ کس انداز میں اس کا ریفارم جو ہے کیا ان پٹ ہوگا تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا, اور جو آؤٹ پٹ ہے کیا از اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا اکانومی, از اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا نیشن, از اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشن. جب یہ ساری صورتحال ذہن میں رکھ لی جاتی ہیں تو وہ ریفارمز کیری آؤٹ کیے جاتے ہیں. اور اتنا زیادہ ٹیکسیشن جب کر دیا جاتا ہے تو پھر لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, ہمت ہار جاتے ہیں کہ جب کسی طرح سے اتنے مشکل حالات میں اس انداز میں پہنچے کہ اس کا کچھ پروفیٹیبلٹی کی باری آئی تو وہاں پتہ چلا کہ جو رہی صحیح کسر تھی وہ ٹیکسیشن کی شکل نے اختیار کر لی اور بہت زیادہ ٹیکسز دینے پڑ گئے. جب یہ ریفارمز کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہر چیز کا ریشنلائزیشن کیا جاتا ہے, اور اسی ضمن میں یہ ٹیکسیشن ریفارمز بھی ہیں. ہم سلائیڈ اور دیکھتے ہیں. This will in turn help in reducing the spread between the deposit rate and lending rate and benefit financial savers. اور یہ پھر ہمیں مدد دیتا ہے کس بات کی, تاکہ اسپریڈ جو ہو رہا ہے وہ بھی ریشنلائز ہو جائے, جو ڈپازٹس آئیں وہ بھی, اور انویسٹرز اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. جب انویسٹرز آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب آج کل آپ دیکھ لیجئے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہا ہے. میرے خیال سے ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ اگر انویسٹمنٹ کہیں ہو رہا ہے ایکوزیشن اور مرجرز اور یہ ساری صورتحال, وہ بینکنگ سیکٹر ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ بینکنگ سیکٹر اس وجہ سے زیادہ فروغ پا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم بہت سے ریشنلائزیشن اس میں کیے ہیں اس سیکٹر میں, جس کی وجہ سے لوگ انکریج ہوئے ہیں. اور یہاں پر جو فورن انویسٹرز ہیں دے ہیو این آئی ٹورڈز دا پاکستانی بینکنگ سیکٹر, اینڈ ویر ایور یو کڈ سی فار یور سیلف دیٹ دیر آر ایکوزیشنز اینڈ مرجرز ٹیکنگ پلیس. کچھ وہ ہو گئے, کچھ پروسیس میں ہیں, اور کچھ آئندہ بھی ہوں گے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ریشنلائزیشن اگر نہ ہوتا تو یہ ریفارمز کی وجہ سے ہے, اور تب یہ مرجرز اور ایکوزیشن نہ ہوتے. اسی ضمن میں ایک اور ذکر آ جاتا ہے, کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے وہ کیا ہے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا, وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے. جب بھی کبھی کوئی بات ہوگی تو پرائمری امپورٹنس کہاں پہ آئے گا؟ ایگریکلچر پہ. اور اسی حوالے سے اس ایریا کو جو نگلیکٹ ہو چکا تھا, نگلیکٹ کسی نہ کسی اکاؤنٹ پہ کیا جا رہا تھا, وہ once again it is being rejuvenated and it is being brought into the light. So agriculture credit کے حوالے سے ہم ایک سلائیڈ دیکھتے ہیں, a complete revamping
of agriculture credit scheme has been done recently with the help of commercial banks. The scope of the scheme, which was limited to production loans for inputs, has been broadened to the whole value chain of agriculture sector. جب بھی کبھی کوئی ریفارم کیا جاتا ہے تو وقت کی ضرورت دیکھ لی جاتی ہے. جب وقت کی ضرورت دیکھی جاتی ہے تو اس میں جو جدید تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے, اور جب وہ مد نظر آتے ہیں تو اسی حساب سے پھر امپلیمنٹیشن کیا جاتا ہے ان سٹیپس کا جو ریکوائرڈ ہیں اس پرٹیکولر ڈائریکشن میں. اب یہاں ایگریکلچر کریڈٹ میں پہلے محدود پیمانے پر فائنینسنگ ہوتی تھی, محدود پیمانے پہ کریڈٹ ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا, لیکن جب دیکھا کہ نہیں, صرف پروڈکشن ہی لون ضرورت نہیں ہے, اس کی ان پٹس کے لیے پیسٹیسائڈس خرید لی, سیڈس خرید لیے, اور جو ریکوائرمنٹ مینیور وغیرہ لے لی, جب اس کے ہی لیے ضرورت نہیں ہے. بھئی آج کل ماڈرن ٹیکنالوجیز جگہ جگہ عام ہو گئی ہے, کم سے کم اس کے لیے بھی آپ ایگریکلچرسٹ کو دیجئے تاکہ وہ اپنے ماڈرن امپلیمنٹیشن ٹولس وغیرہ جو خریدیں, اور خریدنے کے بعد اس کو آپ ایک چار چاند لگا دیں, اس میں اور زیادہ آؤٹ پٹ کریں, اس میں بہت سی چیزیں وہ جو ریکوائرڈ ہیں جس سے کہ ایفیشنسی بڑھ سکتی ہے اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو سکتا ہے, اس کو کیوں نگلیکٹ کیا جاتا. اسی پہ اب ڈیولپمنٹ لون بھی شروع کیا گیا ہے. وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے اب تھریشر آپ کی ضرورت ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کہاں سے لے کے آئیں گے. پھر اس کے بعد اور اسی طرح سے باہر جا کے دیکھا, ان کے سسٹمز کو انالائز کیا, دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ٹولز اور امپلیمنٹس پری ریکوزٹس ہیں ایک اچھی ایگریکلچر کراپ کے لیے. اور اس ضمن میں پھر بینکوں نے اس کو ریفارم کے ذریعے اپنا وہ جو پہلے ان پٹس کے لیے دیتے تھے اب ساتھ میں ڈیولپمنٹ پرپزز کے لیے, اب ایک وہ ہل لیے ہوئے کسان جو ہے وہ ایک ذہن میں آتا ہے, وہ فیلڈ کو سو کر رہا ہے, فیلڈ کو کھیت کو جوت رہا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر وہاں وہ بات نہیں. اگر ایک ٹریکٹر سے دیکھا اور اس میں اس کا امپلیمنٹ لگا ہوا ہے اور وہ آٹومیٹکلی وہ کسان اپنا کام کر رہا ہے, جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس کا آؤٹ پٹ بڑھ جاتا ہے ہمیشہ, اور یہ ہارویسٹ ریپ کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے. ایک ہاتھ سے آپ ریپ کرتے ہیں, دوسرے آپ کے لیے تھریشرز وغیرہ ہوتے ہیں اور دوسرے امپلیمنٹس ماڈرن گیجٹس ہوتے ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں, اور وہ آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں, تو آپ کی ایفیشنسی ایک دم سے بڑھ جاتی ہے, اور وہ آؤٹ پٹ جو آپ کو ملنا چاہیے اور پہلے آپ کو نہیں مل رہا تھا وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. اب ایک سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. We have, with the grace of Allah, become a surplus country in food grains, livestock, etc. And thus the needs of agriculture sector have also expanded. اب اس کا نتیجہ فوری طور پہ آپ کے سامنے آ گیا. جب آپ بہتر طریقے سے کسی ریکوائرمنٹ کو کیٹر کرتے ہیں تو اس کا جو آؤٹ پٹ ہے بہتر طریقے سے پھر سامنے نظر آتا ہے, اور یہ بات فوری طور پہ نظر آ جاتی ہے, یعنی یہ اس میں دیر نہیں لگتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ڈیمانڈ کو, ہمیشہ نیڈ کو ریشنلائز کر کے اسی طرح سے جو اگر آؤٹ پٹ آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ وہ ریکوزٹ فائنینسز لگا دیے جاتے ہیں یا انویسٹمنٹ اس کا کر دیا جاتا ہے تو آؤٹ پٹس ملنے لگتے ہیں. تو یہ ہماری ایفیشنسی کو اور بڑھا دیتا ہے. سلائڈ کی طرف ریفرنس ہے. Unlike the previous years, when they were prepared to pay penalties for underperformance, they have set up higher targets for this year. The private commercial banks have also agreed to step in and increase their lending to agriculture. یہ ریکوائرمنٹ تھی, اور اس پہ کس کا امپلیمنٹیشن کرنا ڈائریکٹرز کا تھا, یہ اسٹیٹ بینک نے بہت سٹریس کیا تھا کہ آپ نے وہ سیکٹر یعنی کمرشل بینکوں کو کہا تھا کہ یہ سیکٹر جو ہماری اکانومی کی بیسس ہے وہ نگلیکٹڈ تھا, اور نگلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ملنا چاہیے تھے وہ نہیں ملتے تھے. لہٰذا اس پہ کانسنٹریٹڈ قسم کا اپروچ ہونا چاہیے, اور یہ نیڈ کسی بھی فارمر کی ضرورت جو بھی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اور اس سلسلے میں انہوں نے جگہ جگہ برانچز انہوں نے ڈیزگنیٹ کی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈائریکٹیوز دیے سارے کمرشل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے, اور اس ضمن میں آپ دیکھ لیجئے زرعی ترقیاتی بینک بھی جس کا آگے ذکر ہوگا وہ بھی وجود میں آ گیا. یہ سارے بینکوں کا جو ہے وہ کانسنٹریشن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اب ایگریکلچر بیس نہ ہو, اور ایگریکلچر کو اتنا فروغ دیا جائے تاکہ وہ ہماری جو بیسس ہے وہ تو سامنے آئے. ایسا نہ ہو کہ آپ کھیتوں کے ذریعے نکل رہے ہوں, آپ کو وہاں پتہ چلے کہ کوئی وہاں کراپ ہو ہی نہیں رہا ہے, سارے خالی پڑے ہوئے ہیں. وہ کس وجہ سے؟
یہ اس وجہ سے کہ یہ فارمرز جو ہیں وہ ایڈیکویٹ ریسورسز لیک کرتے ہیں اور اس کا امپلیمنٹیشن پھر نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس پہ جب کانسنٹریشن ہوا اور اس پہ کانسنٹریشن کے ساتھ ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس ملنا شروع ہو گئے اور ایگریکلچر کریڈٹ پھر سامنے آنے لگا اور ایگریکلچر کو فروغ پانے لگا. یہ تو ہوا ایگریکلچر کی بات, یہ تو ہماری بیسس ہے, اور بیسس جس چیز کی ہوتی ہے اسے کبھی ہم اگنور کر ہی نہیں سکتے. جہاں اس بات کو ہم نے اگنور کیا وہاں اس کے ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز ہوتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے بات کہ ماڈرن جو نظام ہے اس کا امپلیمنٹیشن ضرور ہونا چاہیے. جو کچھ بھی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم آگے پیچھے تو بس چلتے چلے جائیں اور آگے کو چھوڑ دیں. آگے جو سسٹم ریکوائرڈ ہے اس کا بھی امپلیمنٹیشن ہو, پیچھے جو ہماری بیسس ہے اسے نگلیکٹ نہ ہو. جب آپس میں ان دونوں باتوں میں سنکرونائزیشن ہو جاتا ہے تب ہم بہت سموتھلی آگے چلتے ہیں. اب یہی نہیں کہ ایگریکلچر کریڈٹ ہے, یہی نہیں کہ انڈسٹریل لونز ہیں, بلکہ آگے کی ریکوائرمنٹ ہے ای بینکنگ کی. اب ای بینکنگ کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے یہ ضرور سنا ہوگا ہر جگہ کہ یہ الیکٹرانک بینکنگ آ گئی ہے, الیکٹرانک بینکنگ آ گئی ہے, انٹرنیٹ بینکنگ آ گئی ہے. سب کے لیپ ٹاپس کھلے ہوتے ہیں اور ان لیپ ٹاپس میں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کچھ ٹرانزیکشنز ہو رہے ہیں. اب یہ الیکٹرانک بینکنگ ہے کیا؟ یہ الیکٹرانک بینکنگ کس طرح سے بینکنگ ہوتی ہے؟ ہم نیٹ پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں؟ لیپ ٹاپ سے بیٹھ کے کیا ہم ایک کمرے میں سارے وہ پیسے نکل آئیں گے؟ یا ہمیں اگر کوئی انفارمیشن لینی ہوگی تو کس طرح سے ہم انفارمیشن لیں گے؟ یہ آپ کا بڑا انٹرسٹ کا سبجیکٹ ہو جاتا ہے, اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. اور وقت کی ضرورت کیوں ہے؟ کیونکہ زمانہ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی ذکر آپ سے کیا تھا کہ گلوبل ولیج بن گیا ہے. امریکہ ہو یا یورپین نیشنز ہوں, کوئی ہو, وہ دور اب ایسا نہیں رہا. اب جو کچھ بھی ہے وہ ہر چیز قریب آ گئی ہے, اور یہ ہے کہ ود ان منٹس آپ کو کانٹیکٹ ہو جاتا ہے دنیا کے کسی شہر سے, دنیا کے کسی ملک سے, کہیں بھی کچھ آپ کریں آپ کو فوراً یو گیٹ کنیکٹڈ تھرو. سو دس از واٹ دی انٹرنیٹ بینکنگ اور دی ای بینکنگ از. آئی ول ریفر یو ٹو اے سلائڈ. دا بینکس آر being encouraged to move towards electronic banking. There is a big surge among the banks, including NCBs, to upgrade their technology and online banking services. اب یہ دیکھیے کتنی آسانی ہو جاتی ہے. آپ کا چیک ہے کہیں باہر کا, آپ آئے لاہور شہر میں اپنے کسی کام سے, آپ نے اس برانچ کو کانٹیکٹ کیا اور اس برانچ کو کانٹیکٹ کرنے کے بعد آپ یہ چیک لے کے گئے اور وہاں سے آپ نے انکیشمنٹ کروا لیا اس کا. نہ آپ کو حاصل کرنے کی ضرورت کہ اب وہ چیک اگر اکاؤنٹ کھولو اس میں اکاؤنٹ میں وہ چیک لانچ کریں, آپ لانچ ہونے کے بعد وہ کلیئرنگ میں جائے, کلیئرنگ میں 3 دن لگیں, اس کے بعد جو بھی سلسلہ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے, پھر آپ 3 دن 4 دن تک انتظار کرتے رہیں اور تب کہیں جا کے آپ کو اس کے پیسے مل سکیں. اب تو ڈائریکٹ ہے, اس بینک میں جائیے, اپنا آن لائن اس کا جو سسٹم ہے اس سے آپ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کیجئے, جو پیسے کی ضرورت ہے, جو آپ نے پیسے بھیجنے ہیں وہ آپ کا ہو جائے گا فوری طور پہ. نہ آپ کو انتظار کی ضرورت ہوگی, نہ اس میں وقت ضائع کرنے کی بات ہوگی. جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے فوراً ہو جائے گا, اور ایک بار آپ یہ جائیں گے کسی بینک کی برانچ میں اور وہ اپنا جو ٹرانزیکشن ہے کمپلیٹ کر کے باہر آ جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا. اور یہ کیوں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوا؟ یہ ضرورت ہے بزنس کی. اب جیسے جیسے اکانومی گرو کرے گی, فلرش کرے گی, تو اس میں یہ آپ کو ریکوائرڈ چیزیں ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ایک امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ بیٹھا رہے گا وہاں سے, اور اگر آپ نے کوئی ٹرانزیکشن کر دیا تو وہ بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ اب اس کے پیسے آئیں گے تو تب کوئی بات آپ کی بنے گی. آج کل تو ہر کام فوراً ہوتا ہے. اور اس طرح سے ٹو کیپ پیس with the growing technological advancement in the banking area, it is essential that all the branches of the commercial banks must be online. And to facilitate this further, again a slide. During the last 3 years, there is a large expansion in the ATMs, that is the auto teller machines, has been witnessed, and at present about 500 ATMs are now working throughout the country. یہ اتنا آسان موڈ آف ٹرانزیکشن ہے کہ آپ کہیں بھی جا رہے ہیں. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ATMs آپس میں بینکوں نے مل کے اگریمنٹ کیا اور ایک چیز جو ہوتی ہے ون لنک وہ اسٹیبلش ہو گیا. کہیں بھی جا رہے ہیں, کہیں بھی آپ کا اکاؤنٹ ہو, رات کو 12 بجے, 1 بجے, صبح 5 بجے, دن کو ایسے وقت جب بینکنگ ممکن نہیں ہو, جس وقت آپ کو پیسے چاہیے وہ آپ کو مل جاتے ہیں.
آپ جائیے کسی اے ٹی ایم میں اور جا کے وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کر لیجیے اینڈ یو کین ودرا منی. دیٹ از سو کنوینئنٹ فار یو ناؤ دیٹ واٹ ایور منی یو نیڈ, واٹ ایور یور ریکوائرمنٹس آر ایز فار ایز فائنینشیلس are concerned, you simply would go to an ATM and وہاں پہ وہ کیشیئر بیٹھا ہے یوں سمجھ لیجیے, اور وہ کیشیئر جو ہے مشین کے اندر جس وقت آپ جائیں گے, آپ اپنی ریکویسٹ کریں گے, ڈیمانڈ دیں گے, وہ فوری طور پہ آپ کو پیسے دے دے گا. نہ اس میں وقت کا حاصل, آپ اپنے راستے میں جا رہے ہیں کہیں اور وہ آپ کو اے ٹی ایم مشین سے کچھ پیسے چاہیے ہوں گے, وہ آپ لے لیجیے گا. تو یہ ایک وقت کی ضرورت ہے اور اسی حساب سے یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے. ایک سلائیڈ اور دیکھتے ہیں. The decision mandating the banks to join one of either two ATM switches available in the country will provide a further boost. Progress in creating automated or online branches of banks has been quite significant so far, and it is expected that by the year 2004, a majority of the bank branches will be online or automated. اس ضمن میں بہت زیادہ کوششیں ہو رہی ہیں. جو بڑے بڑے نیٹ ورکس ہیں بینکوں کے, وہ کیونکہ اتنے بڑے ہیں اور ریموٹ ایریاز میں بھی ہیں, ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پانی تک پینے کو نہیں ہے مگر وہاں بینک کی برانچ ہے. اب ایسے ایریاز میں فوری طور پہ آن لائن کر دینا ذرا یہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ریموٹ ایریاز میں یہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی جو فیسلٹیز ہیں ذرا پہنچانا تھوڑی سی دقت طلب ہیں. اس میں کوشش ضرور ہو رہی ہے تاکہ وہ لوگ بھی محروم نہ رہیں اس سہولت سے, تاکہ جب انہیں پیسے درکار ہوں وہ فوری طور پہ مل جائیں. لیکن اس میں ذرا تھوڑا سا وقت لگے گا اور مگر یہ بھی ہو جائے گا. دس از آلسو گوئنگ ٹو بی اے ڈریم کم ٹرو فار ایوری بڈی, فار ویدر ہی از living in a remote area or in a hilly area or wherever. If he is living here in the world, he will be accommodated, he will be facilitated as far as this ATM transaction is concerned. I'll again refer you to a slide. Utility bills payment and remittances would be handled through ATMs, kiosks, or personal computers, reducing both time and cost. Investment in information technology is being undertaken by the banks to enhance efficiency, reduce transaction costs, and promote e-commerce. So this is how things are moving about. اب یہ جو ٹرانزیکشن ہے پہلے کیا سمجھا جاتا تھا کہ یہ اتنا آسان ہو سکے گا؟ بالکل اسی طرح سے پہلے ڈش اینٹنا تھی, کتنی مہنگی تھی, لوگ گھروں میں لگا لیتے تھے, 1,80,000 85,000 یہ اس کی کاسٹ ہوتی تھی. جو پریویلیجڈ کلاس تھے, جو دیکھ لیتے تھے, جو افورڈ کر لیتے تھے, ان کے گھروں میں تو ہوتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ ضرورت جو ہے وہ بڑھتی گئی, اس کی ڈیمانڈ بڑھتی گئی, اور اسی حساب سے جیسے جیسے ڈیمانڈ بڑھتی گئی تو اس کی کاسٹ منیمائز ہوتی گئی. اور جہاں کاسٹ منیمائز ہوتی گئی وہاں ایک کامن آدمی بھی اب افورڈ کر لیتا. ڈش کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اب ڈش کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, گھروں میں ہر گھر کے اندر آپ کیبل دیکھ لیجئے, اور جہاں بیٹھے ہیں آپ دنیا کا ہر چینل جو ہے آپ کے ٹیلی ویژن کے اوپر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو یہ ضرورت ہوتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, یہ وقت کا تقاضا ہے. اور اسی حساب سے جب بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر کاسٹ آٹومیٹکلی جو ہے کم ہوتی ہے. جب کاسٹ آٹومیٹکلی کم ہوتی ہے تو اس میں پھر ہر بندے کے ریچ میں یہ چیز ہو جاتی ہے, اور جہاں جیسے ریچ میں اس کی ہوئی وہ پھر یہ عام ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ایک فیسلٹی ہوتی ہے جو ہر کامن آدمی اس سے بینیفٹ ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے یہ ای بینکنگ کا کانسیپٹ ہے. ابھی آن لائن بینکنگ شہروں تک محدود ہے, لیکن کوشش جاری ہے کہ اپنے ٹوٹل نیٹ ورک پہ یہ چیز آ جائے تاکہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو, اور یہ کاسٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہو کر تاکہ کسی کو بھی گراں نہ گزرے, کسی کو بھی ناگوار نہ گزرے, کہ جب کوئی ٹرانزیکشن اسے کرنا ہو اس کی سہولت دیکھ کر اس کے وقت کے مطابق وہ سہولت ہو جائے مکمل, اور اس کے بعد وہ ٹرانزیکشن مکمل خوشی خوشی وہ گھر آ جائے. اب آپ یہ دیکھیے عید کا ہے زمانہ, کیا بات ہوتی ہے جب آپ نکلے شام کو شاپنگ کرنے کے لیے رات کو 12-1 بجے, آپ کے پیسے ایک دم سے ختم ہو گئے. اب جب پیسے ختم ہو گئے تو اب آپ کو اور اب کس سے مانگیں, بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے وہاں زیادہ اخراجات کر لیے. آپ سیدھے جائیں گے, دیکھیں گے اے ٹی ایم آپ نے دیکھا, وہاں ون لنک دیکھا, دیکھنے کے بعد آپ کے پاس کارڈ ہے, وہ آپ نے آپریٹ کیا, آپ نے پیسے لیے اور پیسے لے کر آئے, اور اپنے جو آپ نے ضرورت پوری کرنی ہے ضرورت پوری کر لی. نہ اس میں آپ کو کسی کا شرمندہ احسان ہونا پڑا, نہ کسی کے آگے آپ نے ہاتھ پھیلایا, نہ کسی سے آپ نے اور ریکویسٹ کی. آپ کا پیسہ ہے, دینا تو آپ نے ہے, کسی سے بھی پیسے لے لیا, آپ کل دے دیں گے, لیکن وقتی طور پہ آپ نے اس سے مانگ تو لیا, لیکن یہ آپ کو شرمندہ نہیں ہونا پڑتا. یہ بہت بڑی فیسلٹی ہو گئی. اب کیا ہوا, دن کے
دن کا کوئی وقت ہو, رات کو 12 بجے ہوں, آپ کچھ بھی کر رہے ہوں, you will get the money. So this is the facility which is being rendered through the ATMs. Another slide towards it, it has been estimated that a banking transaction through ATM costs 1/4 as much a transaction conducted over the counter in a traditional branch, and a similar transaction for the internet costs a mere fraction of the traditional teller cost. اب جب ٹرانزیکشن ایک انٹرنیٹ پہ ہو جاتا ہے, جب یہ ٹرانزیکشن کسی اور طرح سے نیٹ پہ بات آ جاتی ہے, تو کیا ہوتا ہے, پہلے اس پہ کاسٹ, جو چیز کم ہوتی ہے, جو چیز اتنی زیادہ کامن نہیں ہوتی, اس پہ ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے گا کاسٹ زیادہ آتی ہیں. وہ جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی ڈش اینٹینا کی, کہ پہلے بہت تھا پھر نہیں ہوا, اب تو ہر گھر میں جائیں آپ, جھوپڑی میں دیکھیے جھگی میں لگا ہوا ہوگا ایک آپ کو کیبل, اور اس میں دنیا کے تمام اینٹینا ٹیلی ویژن چینلز جو ہیں وہ آ رہے ہوں گے. آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا یہ عام سی بات ہو گئی ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جو آن لائن بینکنگ ہے وہ بھی ایسے ہی عام ہو جائے گی, اور کوشش اس میں پوری ہے تاکہ ہر شخص کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے اور اس کی ضرورت پوری ہو سکے, اور کاسٹ کم سے کم ہو, تاکہ جو اینڈ یوزر ہے وہ کامن آدمی ہے وہ اتنی کاسٹ نہ پے کرے, تاکہ وہ گھر میں ہی بیٹھے اسے فیسلٹی مل جائے, اس کا ٹرانزیکشن گھر میں ہی بیٹھے مکمل ہو جائے. اس کے یوٹیلیٹی بل, جو بجلی کے بل ہوتے ہیں, وہ لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں بینکوں کے آگے. آپ ذرا نکل کے دیکھیں, باہر جائیں, کہ ایک بل آتا ہے تو آپ کے لیے ہیسل بن جاتا ہے. ایک بل آتا ہے سوئی گیس کا, پھر آتا ہے بجلی کا, پھر آتا ہے ٹیلی فون کا. یہ سارے بلز جب آپ جمع کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کا بڑا وقت لگتا ہے, اور پلس یہ کہ آپ کو جو انکنوینئنس ہوتی ہے وہ الگ. لہٰذا جب آپ کا یہ گھر بیٹھے ہی یہ ٹرانزیکشن ہو جائے گا تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے لائنیں لگنے کی, کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی طرح سے انکنوینئنسڈ ہوں. لہٰذا یہ سلسلہ کم ہوتا جا رہا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ اور کم ہوتا جائے گا. حسب منشا آپ کی ضرورت کے یہ چیزیں میسر آ جائیں گی تاکہ آپ آسانی سے کر سکیں. اب کیا ہے, جب یہ سارا پیرافینالیا سامنے آ جاتا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹ سامنے آ جاتی ہے, تو بینکوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس ایلیمنٹ بھی ان کے پاس ہو, اور وہ ہیومن ریسورس ایلیمنٹ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب وہ ٹریننگ پروگرام سے کنڈکٹ کیے جائیں. ہیومن ریسورسز کے حوالے سے ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. دا بینکس ہیو ریسنٹلی embarked on merit-based recruitment to build up their human resource base, an area which has been neglected so far. The private banks have taken lead in this respect by holding competitive examinations, interviews, and selecting the most qualified candidates. اب ہوتا کیا ہے, یہ کوالیفائڈ کینڈیڈیٹس اب ہائرنگ کی جاتی ہے بینکوں میں خاص طور سے, اور یہ جو پہلے کسی زمانے میں ہوتا تھا کہ جس کو مرضی وہ رکھ لیا گیا, وہ ٹرینڈ نہیں ہوتے تھے, وہ اتنا پروفیشنل نہیں ہوتے تھے, وہ اب انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے. اور اب وہ وقت کی ضرورت ہے, جیسے میں نے پہلے کہا. اب جو کام بھی ہو رہا ہوتا ہے, واٹ ایور از ہیپننگ ان دا بینکس, you know why this is being followed now strictly? Because of the intense competition that is there amongst the banks, whether it is X, B, X, Y, Z, or whatever the bank is, A, B, C, whatever. The prerequisite now is thoroughly professional attitude has to be adopted. اور وہ thoroughly professional attitude اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ آپ unprofessional, untrained بندوں کو لے لیں, اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. جب یہ اتنا سسٹم انٹروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے بینکوں میں, جب ہر انداز میں اس میں ماڈرن ایلیمنٹ شامل ہو گیا ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اس میں شامل ہو گیا ہے, تو انپروفیشنل ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ اب کام نہیں دے گا, یہ بڑا ان ایتھیکل ہوگا. لہٰذا کیا ہوگا, اگر آپ نے ان پروفیشنل ہائرنگ کی کسی زمانے میں یا کسی انداز میں بھی, تو وہ ہوگا یہ کہ وہ آپ کا انسٹیٹیوشن چلے گا نہیں, اور لوگوں کو شکایتیں ہوں گی, اور وہ پھر چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائیں گے, اور وہ جانا بڑا آسان ہو گیا ہے لوگوں کا, کیونکہ اتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں, اتنے بینکس ہیں کہ اس میں کوئی اب گنجائش نہیں رہی ہے کہ ایک سے دوسرے کی طرف جانے میں, راغب ہونے میں. تو یہ اب بہت میرٹ بیس کرائٹیریا ہونے لگا ہے, اور اس میرٹ بیس کرائٹیریا سے اب یہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ جو ہے بلڈ اپ ہونے لگا ہے, دیکھا جانے لگا ہے, اور اسی حساب سے پروفیشنل کمپیٹنس آگے آتی ہے. ایک سلائڈ ہم اور دیکھتے ہیں اس ہائرنگ کے حوالے سے. The era of appointment on the basis of سفارش and nepotism has come to an end. This new generation of bankers will usher in a culture of professionalism and rigor in the banking industry and produce bankers of stature who will provide the leadership in the future.
اب تو ٹارگٹ صرف یہی ہوتا ہے ہر انداز میں کہ یہ لیڈرشپ کہاں سے آ رہی ہے اور کس انداز میں اس کمرشل بینک کو یا اس انسٹیٹیوشن کو آگے لے کر جا رہی ہے. اب وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے کہ ایک آئے صبح 9 بجے آ گئے اور شام کو 5 بجے گھر چلے گئے. اب اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی, کیونکہ یہ بہت ان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. اب تو آپ جتنی دیر رہیں گے وہاں کام کریں گے, اور وہی جو باہر کے ممالک میں جو کانسیپٹ ہوتا ہے آرلی بیسس پہ آپ کو مانیٹر کیا جاتا ہے, ڈیلی بیسس پہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا اپریزل ہوتا رہتا ہے, اور وہ اپریزل آپ کا کنسالیڈیٹ ہوتا ہے, اور جب آپ کا ایئر اینڈ پہ اپریزل ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ٹارگٹس ہوتے ہیں, آپ کے سامنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ تم نے کیا سارا دن, یہ کیا ہے مہینے بھر کے بعد, یہ کیا ہے 3 مہینے کے بعد. وہ آپ کے سامنے, اور کسی دوسرے کو کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی, اور وہ سب کی پرفارمنس سامنے ہوتی ہے, اور اس کے حساب سے یہ اپریزل سسٹم جو ہے وہ انووک ہوتا ہے, اور وہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ ہم نے کیا ہے, اس کا یہ نتیجہ نکلا اور اس کا یہ آؤٹ پٹ ہوا. لہٰذا ہر انداز میں اب یہ بہت پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے, اور میرٹ بیس سلیکشن, میرٹ بیس پرفارمنس, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ صرف نیپوٹزم کی بیسس پہ ہائرنگ کر لیں. اب جب ہمارے اندر یہ سلسلہ پیدا ہوتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں, کمرشل بینکس میں, جب یہ بات ہو رہی ہے تو اسی حساب سے اس کا پرفارمنس جو ہے وہ بڑھتی ہے آگے. جب پرفارمنس آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو کیا اس کا کرائٹیریا ہوتا ہے, اس کے حساب سے جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں وہ ریٹنگ اس کو ڈٹرمن کرتی ہیں, اور ریٹنگ ڈٹرمن کرنے کے بعد اٹ آل بیسڈ اپان the working of that financial institutions or the commercial bank. جب وہ ورکنگ آتی ہے سامنے تو وہاں پھر ایک دم سے سامنے آ جاتا ہے کہ اس کے امپلائیز کس طرح کے ہیں. جب امپلائیز سامنے آ جاتے ہیں تو وہ ٹرینڈ ہیں, وہ میرٹ بیسڈ ہیں, وہ پروفیشنل ہیں, وہ کس انداز میں پرفارم کر رہے ہیں, تو اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں, اسی بیسس پہ یہ کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے. اس ضمن میں ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. To facilitate the depositors to make informed judgments about placing their savings with the banks, it has been made mandatory for all banks to get themselves evaluated by credit rating agencies. These ratings are then disclosed to the general public by the State Bank of Pakistan and also disseminated to the chambers of commerce and trade bodies. Such public disclosure will allow the depositors to choose between various banks. اور یہ بہت بڑی چیز ہے. آج کل پبلک اتنی کانشیس ہے, کامن آدمی بھی اتنا کانشیس ہے کہ یہ کریڈٹ ریٹنگ کیا ہے. مختلف کریڈٹ ریٹنگز نکلتی ہے, کسی کی لانگ ٹرم, کسی کی میڈیم ٹرم, کسی کا شارٹ ٹرم. یہ سارے ریٹنگز جو ہیں اس کو وہ انالیسس کرتے ہیں. انالیسس کرنے کے بعد پھر وہ بڑے بڑے جو انویسٹرز ہوتے ہیں, ڈپازیٹرز ہوتے ہیں, وہ اس حساب سے اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور ڈپازٹ موبلائزیشن میں حصہ لیتے ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. وہ دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ انٹر کنیکٹڈ ہے, پوری چین ہے جو انوالوڈ ہوتی ہے. اور یہ چین کس وجہ سے ہے؟ اب بیسک ایلیمنٹ پرفارمنس میں در و دیوار تو ہے نہیں جو پرفارمنس میں حصہ لیں گی. کہاں پہ آ جاتی ہے بات؟ ہیومن ریسورس کے اوپر. جب ہیومن ریسورس پروفیشنل ہوگی تو آپ کی پرفارمنس آؤٹ پٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا. ہیومن ریسورس اگر ان ایتھیکل بیسس پہ لی گئی تو وہ آپ کی پرفارمنس ویسی نہیں ہوگی. آپ کی فوری طور پہ جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیچے آ جائے گی, اور جب کریڈٹ ریٹنگ نیچے آ جائے گی تو یہ آپ کا بزنس سیٹ بیک ہے. اور جب تک بزنس سیٹ بیک آپ کو ملتا رہے گا تو آپ کو پھر فائدہ کیا ہے انسٹیٹیوشن چلانے کا یا رن کرنے کا؟ جب تک ایسی صورتحال رہے گی وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن لاس میں جائے گا. لہٰذا آج کل بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں, جیسے میں پہلے کہہ چکا تھا, ہیومن ریسورس کے پروفیشنل ہونے پہ, تاکہ ان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ امپروو کیا جا سکے. اور کریڈٹ ریٹنگ امپروومنٹ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایتھیکل اور پروفیشنل ہیومن ریسورس وہاں پہ موجود ہو. ہم کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے ایک سلائیڈ اور دیکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل, دوز ہو وش ٹو گیٹ ہائر ریٹرن may opt for banks with B or C rating, but those who want to play safe may decide to stick with only AAA or AA rated banks. یہ جو ریٹنگ ہوتی ہے, ریٹنگ مددگار ہوتی ہے ڈپازیٹر کے انٹرسٹ کے حساب سے. اب ایک ریٹنگ جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جہاں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. ایک ریٹنگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتی ہے کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کیا جا سکتا ہے. تو جہاں ریٹنگز مختلف قسم کی اس کے سامنے آ جاتی ہیں ڈپازیٹر کے, وہ اسی انداز میں وہ انویسٹمنٹ اپنا کر لیتا ہے, اور یہ پروسیس جاری رہتا ہے. اور جب تک یہ پروسیس رہے گا اس وقت تک اس کا انویسٹمنٹ سیف رہتا ہے. ڈپازٹ موبلائزیشنز رہتے ہیں, اور اسے آج کل اتنی اویئرنیس ہے ڈپازیٹر کو کہ وہ اندازہ کر لیتے ہیں, پتہ کر لیتے ہیں, سمجھ میں آ جاتا ہے
کہ اس کی ریٹنگ یہ ہے، یہاں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہوگا، اس کی ریٹنگ یہ ہے، یہاں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ہوگا. لہٰذا یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اس میں یو ہیو ٹو بی ویری الرٹ. not you being the students of the management of these financial institutions of کہ آپ کو ہر انداز میں دیکھنا پڑے گا کہ بینکس اتنے اس میں پیچ و تاب آتے ہیں، اتنے زیادہ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اتنے زیادہ ان کی پرفارمنس مانیٹر کی جا رہی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ تھوڑا تھوڑا انچ بائی انچ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں اگر جب گروتھ ہوتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ واقعی یہ سبسٹینشیل گروتھ کنسیڈر کی جاتی ہے، کیونکہ جب اتنی رکاوٹیں ہیں، اتنی بندشیں ہیں، اتنی کنڈیشنالٹیز ہیں، ان سب کو جب عبور کر لیا جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتے ہیں، تب اگر پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو وہ پھر یقیناً وہ تعریف کے قابل ہے. اب آپ دیکھیے کہ سپروائزری اور ریگولیٹری کیپیسٹی کیا چیز ہوتی ہے جس میں بینکنگ کا سپرویژن ہے ٹوٹل، اور اب تک یہ کون کرتا آیا. میں نے پچھلے حوالوں سے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو سینٹرل بینک ہر ملک کا ہوتا ہے، ہر ملک میں جو یہاں ہمارے ملک میں جو سمجھا جاتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ہر جگہ سینٹرل بینک ہوتا ہے، وہ کیا رول پلے کرتا ہے اس کا بھی ذکر ہم کر چکے ہیں. لیکن یہاں ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم لوکل کنڈیشنز کے حساب سے ہم اندازہ کر سکیں کہ جو سینٹرل بینک ہے ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وہ کیا رول پلے کر رہا ہے اور کس انداز میں وہ سامنے آتا ہے اور ریگولیٹ کرتا ہے بینکنگ فنکشنز کو، سپروائز کرتا ہے بینکنگ فنکشنز کو، مانیٹر کرتا ہے بینکنگ ایکٹیویٹیز کو. کیونکہ جب تک چیک اور بیلنس کا کانسیپٹ نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی چیز آگے ٹھیک سے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. اور یہ تو پیسے کا معاملہ ہے، جب تک پیسے کی بات آتی ہے، دوسرے کا پیسہ ہے، پبلک کا پیسہ ہے، تو اس میں چیکس اور کاؤنٹر چیکس ہونے چاہیے. ہم ایک سلائیڈ دیکھتے ہیں کہ کیا رول ہے سپرویژن کا. دا بینکنگ سپرویژن اینڈ ریگولیٹری کیپیسٹی آف دا سینٹرل بینک ہیز بین اسٹرینگتھنڈ. میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ، کمپٹنسی انہانسنگ، ٹریننگ پرفارمنس، لنکڈ پروموشن، ٹیکنالوجی ڈریون پروسیس، یہ ایک میرٹ بیس کرائٹیریا بن گیا ہے ہائرنگ کا. کس انداز میں یہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ اس میں ڈیولپ ہوتا ہے. مزید ہم دیکھتے ہیں انڈکشن آف اسکلڈ ہیومن ریسورسز اینڈ گریٹر ایمفسس آن ویلیوز سچ ایز انٹیگریٹی، ٹرسٹ، ٹیم ورک have brought about a structural transformation in the character of the institution. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز جو ہے کلیکٹیو ہوتی ہے. یہ نہیں صرف کہہ دینا چاہیے کہ میں انسٹیٹیوشن میں کام کر رہا ہوں، میری وجہ سے انسٹیٹیوشن فلرش کر رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. Everybody has to put in his bit. ہر وقت ہر کو اپنا کنٹریبیوشن پے کرنا ہے، اور جب تک وہ کنٹریبیوشن نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی آرگنائزیشن آگے گرو نہیں کر سکتی. اور اس کی گروتھ کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے انچ بائی انچ موومنٹ اینڈ ٹوٹل کنٹریبیوشن آف دی انٹائر لاٹ آف دا ٹیم ممبرز. جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی ادارہ آگے بڑھے گا نہیں. آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ یہی ریکوائرمنٹ، چاہے وہ کھیل ہو، چاہے آرگنائزیشنل ایشوز ہوں، چاہے وہ آپ کا گھر ہو. گھر میں بھی اگر جب سب مل کے کلیکٹیو ایفرٹ کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹس دوسرے آتے ہیں. اگر کلیکٹیو ایفرٹس نہیں ہوتے تو پھر آپ رہ جاتے ہیں. اور جب تک یہ صورتحال رہتی ہے تو یہ کلیکشن آف ٹیم اسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے. اب مزید دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. The responsibility for supervision of non-bank finance companies has been separated and transferred to Securities Exchange Commission. The State Bank of Pakistan itself has been divided into two parts. One looking after central banking and the other after retail banking for the government. یہ ہر جگہ سے دیکھا جاتا ہے سلسلہ اپنی آسانی کے لیے. جیسے ڈویژن آف لیبر کرتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، آپ یہ کر لیں، تو مختلف قسم کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ کنسالیڈیٹڈ ہول ہوتا ہے. اسی حساب سے جو چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹ سیگریگیٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ انہیں لک آفٹر کیا جا سکے. ڈپارٹمنٹ کا سیگریگیشن آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں. لیکن اب جو سلسلہ ہم اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ کمرشل بینکنگ کے حوالے سے، تو وہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ریٹیل کو ایک الگ لک آفٹر کرتا ہے اور اس کے جو دوسرے ایشوز ہیں اس کو الگ ڈپارٹمنٹ، تاکہ ایزیلی یہ مانیٹر کیا جا سکے. بالکل اسی طرح سے جب کیونکہ یہ پیسوں کا حوالہ ہے، پیسوں کی بات ہے، کمرشل بینک پیسوں سے ریلیٹڈ ساری ایکٹیویٹیز ہیں، تو وہاں پہ کیا ہوگا، پیمنٹ سسٹمز کی سپرویژن اور مانیٹرنگ بھی ہوگی. پیمنٹ سسٹمز جو ہیں جب تک سامنے آئیں گے
وہاں پہ نظر آ رہا ہوگا. آپ نے چیک دیا, پیمنٹ کیا کیا, انفراسٹرکچر کیا اویلیبل ہے. تو یہ ساری باتوں کو کنسالیڈیٹڈلی جب ہم دیکھتے ہیں, ٹیکل کرتے ہیں, تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس طرح سے پیمنٹ سسٹم کو ریگولیٹ کیا گیا. Finally, the country's payment system infrastructure is being strengthened to provide convenience in transfer of payments to the customers. اور یہ بہت ضروری ہے. پیسہ آپ جمع کرنے گئے ہیں, پیسہ آپ کا ہے. بینکس کو یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کے پیسے کو وہ روک کر بیٹھ جائے. تو لہٰذا جو بھی کوئی ہو, انفراسٹرکچر اس کا ایسا ہونا چاہیے جب آپ کے پیسے کی ضرورت ہو تو آپ کو فوری طور پہ ادائیگی کی جا سکے. اس کو اور کنسالیڈیٹ کیا جا رہا ہے, اس کو اور اسٹیبل بنایا جا رہا ہے. اب ہم ایک سلائیڈ اور دیکھتے ہیں. دا ریئل ٹائم گروس سیٹلمنٹ سسٹم will process large value and critical transactions on real time, while electronic clearing systems will be established in all cities. تاکہ آپ کو دیر نہ لگے. ادھر آپ نے چیک پریزنٹ کیا, اب یہ جائے گا جی 6 دن لگیں گے. ابھی ہم اس کو لانچ کریں گے کلیئرنگ میں, اور کلیئرنگ میں جائے گا, وہ فلاں جگہ جائے گا, 1 دن جانے میں, 1 دن آنے میں, 1 دن اس کے پروسیس کرنے میں, پھر دوسرے دن وہاں سے ایڈوائز آنے میں, غرض کے 4-6 دن نکل جاتے ہیں. اور جو بیچارہ جس نے چیک دیا ہے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے آج, پیمنٹ لینا چاہتا ہے وہ آج, اسے 1 ہفتے بعد بلایا جاتا ہے کہ تم 1 ہفتے بعد آ جانا. لہذا ان ساری چیزوں کو دیکھ کر, سمجھ کر, اس کے حساب سے ریشنلائز کر کے, اس کا جو ریئل ٹائم ہے, چیک اگر کسی نے دیا ہے تو فوری طور پہ اس کا پیمنٹ بھی ہونا چاہیے. اس کو کلیئرنگ کے پروسیس میں ڈالنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا پیمنٹ کریں. سسٹم ایسا ڈیوائس کیا کریں. اس ضمن میں پوری کوشش ہو رہی ہے تاکہ جب بھی کبھی کوئی چیک یا ریئل ٹائم کا کوئی پیمنٹ ہو وہ فوری طور پہ کر دیتے ہیں. اب ہم ایک سلائیڈ اور دیکھ لیتے ہیں. These reforms will go a long way in further strengthening the banking sector, but a vigilant supervisory regime by the State Bank will help steer the future direction. اب جب یہ سلسلہ ہوگا, ہر چیز پہ اسٹیٹ بینک اپنا پورا مانیٹر ایز اے واچ ڈاگ بیٹھا ہوتا ہے. جب تک وہ پروسیجرز اڈاپٹ ہوتے ہیں, وہ چل رہے ہوتے ہیں, تو ان پروسیجرز کو وہ مانیٹر کرتا ہے, سپروائز کرتا ہے, اور وہ مانیٹر اور سپرویژن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے ریزلٹس لے کے آتے ہیں اور کسٹمر سیٹسفیکشن ہوتا ہے. آج کل جب یہ سارے پروسیسز سے کمرشل بینکس گزرتے ہیں, سینٹرل بینک کا چیک ہوتا ہے, اسٹیٹ بینک کا چیک ہوتا ہے, تب ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا رول ہے ان کمرشل بینکنگ کا ایک فری سوسائٹی میں, کمرشل بینکنگ ان اے فری سوسائٹی, اور یہ کس طرح سے پروگریس کرتا ہے. ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. Although we can say a great deal about the institutions of a free society and why they are desirable, speculating about the specific ways in which people will choose to organize themselves within such institutions is always a tricky matter. جب یہ بات ہوتی ہے تو نیچرلی یہ پھر آگے لوگوں کے پاس منحصر ہو جاتا ہے. وہ اپنی ثوابدید اختیار کرتے ہیں, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں آیا کہ اٹ از ود ان دا پیرامیٹرز اور ناٹ. جب یہ پیرامیٹرز ڈٹرمن ہو جاتے ہیں تو وہ سوسائٹی جو ہے جب جاتی ہے اپنا کوئی کام کرواتی ہے ان فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے, تو وہاں سے واپس آتی ہے ہنستی مسکراتی, دیکھتی ہوئی کہ now they feel themselves to be quite satisfied with the banking transactions that are taking place. اور یہی کسٹمر سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے. جب تک یہ کسٹمر سیٹسفیکشن نہیں ہوگا اس وقت تک ایک فری سوسائٹی کے اندر کوئی سوسائٹی پروگریس نہیں کر سکتی. ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے. After all, the whole justification for the institutions of a free society is that only through its institutions can human beings discover progressively better ways of dealing with scarcity of both goods and knowledge, and thus improve both our material and non-material welfare. Our ignorance of the details of a free society is precisely why having a free society is so important. اب جب تک یہ فری سوسائٹی ہوگی, ہر بندے کو جینے کا اختیار ہوگا, ہر شخص کو موو اباؤٹ کرنے کا احساس ہوگا کہ وہ فری سوسائٹی کا ممبر ہے. اسی حساب سے اس کا ٹریڈنگ لنکس بھی ہوں گے, کمرشل لنکس بھی ہوں گے, اس کی اپنی انڈیپینڈنٹ ضروریات بھی ہوں گی. جب یہ سب کچھ ہوگا تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ دیٹ ہی از اے ممبر آف دا فری سوسائٹی. اور اس زمانے میں جب فری سوسائٹی ہوتی ہے تو اس میں بینکنگ انڈسٹری کیا کرتی ہے. ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے. The banking industry is especially suited for just this kind of analysis. If we want to know what commercial banking might look like in a free society, we need only turn to contemporary regulation and the historical record to begin to piece together a coherent story. اب یہ سلسلہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, اور جب ہم کہتے ہیں کہ we are a member of the free society, تو بینکنگ پرسپیکٹو سے, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے پرسپیکٹو سے ہمارے ہر چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے. اور یہ رول جہاں بینکنگ کا آ جاتا ہے
تو وہ پھر ہمارے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کرتا ہے، جو کہ ہم پھر پریویلیجڈ ہوتے ہیں بینکنگ سیکٹر کے حوالے سے، ہم اس سوسائٹی کے ممبر ہوں۔ اب جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، کمرشل بینکنگ کا رول آ جاتا ہے، ہم سوسائٹی کے فری ممبر بن جاتے ہیں، ہمارے رولز جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہو جاتے ہیں، ہم خوش و خرم رہنے لگتے ہیں، تو اس میں ایک سلسلہ اور بھی ہوتا ہے کہ پرائیویٹ ڈپازٹ انشورنس کا۔ پرائیویٹ ڈپازٹ انشورنس کیوں ضروری ہے ایک سوسائٹی کے فری ممبر ہونے کے لیے؟ ایک ممبرشپ ہے تاکہ آپ محسوس تو کریں دیٹ یو آر پروٹیکٹیڈ، آپ محسوس تو کریں دیٹ یو آر اے ممبر آف دا فری سوسائٹی، آپ محسوس تو کریں کہ آپ کے کچھ پریویلیجز ہیں۔ جب یہ سب آپ کے سامنے ہوگا تو خود بخود آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ آتا جائے گا، اور جب آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ ہوگا یو وڈ بی ایبل and you would be in a position to deliver as per your expectations and as per the expectations of the people around you. Therefore, in order to ensure that protection, I'll refer you to a slide for this purpose. Banks in a free society might choose to purchase privately supplied deposit insurance as a way to reassure customers. They might also enter into interbank mutual aid agreements or be insured through clearing houses. یہ کانسیپٹ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی سلسلہ ہوگا، آپ اگر انشورڈ ہوں گے تو کم سے کم یہ تو محسوس آپ کریں گے کہ یار خدا نخواستہ کل کو مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے جو پیچھے لواحقین ہیں ان کے لیے کچھ ہم چھوڑ تو جائیں گے، وہ ہماری جو انشورنس ہے ان کے کچھ کام تو آ جائے گی، ورنہ یہ پھر کس بات کی فری سوسائٹی کے ممبر ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے، جب بھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے اور انشورنس کی بات آتی ہے تو وہ انشورنس آپ کے پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے۔ اب ایک سلائیڈ اور دیکھتے ہیں۔ ہسٹوریکلی بینکس ہیو یوزڈ دیز اینڈ ادر میتھڈز ٹو کنوے ٹرسٹ ٹو کسٹمرز۔ بفور ڈپازٹ انشورنس بینکس وڈ ایڈورٹائز دیئر بیلنس شیٹس اینڈ لسٹ دا ممبرز آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز۔ یہ پورا پروسیس ہے جو کہ ذہن میں آتا رہتا ہے، اخبارات میں آتا رہتا ہے، اور اس حساب سے کیونکہ بینکس جو ہیں وہ ڈپازٹ انشورنس کرواتے رہتے ہیں تاکہ ڈپازٹ ہو یا اور بینکنگ ایکٹیویٹیز ہو۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، کسی وقت بھی جائیں، آپ دیکھیں اگر فائنینسنگ کی ہے تو آپ کو اگر گاڑی فائنینس ہوئی ہے تو آپ گاڑی اس وقت تک باہر نہیں نکال سکتے جب تک اس کی انشورنس پوری نہ ہو گئی ہوتی ہے۔ دو وجوہات ہیں اس کی، ایک تو آپ کی پرسنل سیفٹی، دوسری آپ کے وہیکل کی سیفٹی۔ یہ کل کو آپ جا رہے ہیں، خدا نخواستہ اس کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو آپ ابھی نئی گاڑی خرید کے جا رہے ہیں تو آپ اس کے لیے پیسے پھر نہ خرچ کرنے پڑیں، ابھی تو آپ نے اتنی مہنگی گاڑی لی ہے۔ لہذا یہ انشورنس کا کانسیپٹ ہے، یہ سیلف ایشورنس ہے۔ انشورنس کو آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ آپ کی سیلف ایشورنس ہے، یہ پروٹیکشن ہے آپ کا جو آپ کام یا ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں، بینگ اے ممبر آف دیٹ فری سوسائٹی، اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سے آپ کا فردر کانفیڈنس جنریٹ ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر اور زیادہ بوسٹ ہوتا ہے آپ کا انرجی لیول۔ لہذا یہ پرائیویٹ ڈپازٹ انشورنس اسی ضمن میں ایک سٹیپ ہے۔ ایک سلائیڈ ہم اور دیکھتے ہیں۔ پرووائڈنگ دس کائنڈ آف انفارمیشن واز اے وے ٹو اسٹیبلش دیئر ٹرسٹ وردینس to actual and potential depositors. With deposit insurance, banks need not do this. It is reasonable to expect that banks in a free society will use these ways and discover new and imaginative ones of creating the trust on which all banking systems rest. اب یہاں پہ سب سے چیز ضروری یہ ہوتی ہے کہ جو بینکنگ سسٹم ہے وہ کانفیڈنس جنریٹ کرنے کے لیے ہے، بینکنگ سسٹم ہے وہ ایک ٹرسٹ ریپوز کرنے کے لیے ہے، بینکنگ سسٹم ہے وہ آپ کے اندر ایک خود اعتمادی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں یو آر ان اے پوزیشن ٹو کم آؤٹ ان فلائنگ کلرز، اور آپ یہ دیکھ لیتے ہیں، آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہاں ٹوڈے آئی ایم کانفیڈنٹ، اور اس وجہ سے کہ ہمارے پیچھے بیکنگ ہے اور ہمارا بیک اپ ہے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے فری سوسائٹی کی بینکنگ کے لیے اور آپ کے اندر فردر کانفیڈنس جنریٹ کرنے کے لیے۔ ایک سلائیڈ اور ہے آپ کے سامنے۔ Banks in a free society will be literally nothing special. What makes banking so unfree today is that banks are treated differently from other business enterprises. The rule of law that would characterize a free society would demand that banks be treated no differently than other firms. If they are fraudulent or use force, then they need to face the consequences. Otherwise, any sort of voluntary arrangement banks make with customers will be allowed. They should always be treated at par with other organizations. They should not be in a position to feel or consider even for a minute to be let down upon and to be looked down upon. یہ نہیں ہونا چاہیے، جو مراعات کسی اور کو ہیں وہ ان کو بھی ملنا چاہیے، اور اس سے بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ Another slide in this direction. The result will not only be a more free banking system, but a more efficient, safe and productive one.
یہ ضروری اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں وہاں کم سے کم سیکیورٹی تو اپنی محسوس کریں. جب سیکیورٹی محسوس کریں گے تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہم آگے کیسے چلیں. اگر ایک بار ہمیں ذہن میں یہ آ گیا کہ جب ہم نے کچھ کرنا ہے ہمیں نہیں ہونا, ہمیں کچھ ہو گیا تو کل کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے, تو وہ آپ کا morale جو ہے وہ ایک دم سے کم ہو جاتا ہے. اور جہاں یہ morale میں کمی آئی تو وہ آپ کا آؤٹ پٹ, وہ آپ کی پرفارمنس جو صحیح معنوں میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی. آج ہم نے یہ دیکھا ڈیورنگ دا کورس آف آر لیکچر کہ یہ ساری چیزیں کس طرح سے ہمارے کام میں آتی ہیں. اور یہ بینکنگ سیکٹر ریفارمز کیا ہیں؟ بینکنگ سیکٹر ریفارمز سب سے پہلے کیا ہیں؟ وہ لیگل ریفارم ہے. ہم نے یہ پڑھا, ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ بینکنگ سیکٹر ریفارم جو ہے جب لیگل پروسیس میں آتا ہے تو وہ لاز اور ہمارے لیے بنا دیے گئے ہیں, بینکس کے لیے بنا دیے گئے تاکہ آسانی سے جو پبلک منی ہے اور جو ڈیفالٹرز نے پیسہ نہیں دینا ہے وہ ان سے ریکوری کی جا سکے. کیونکہ جب تک ریکوری کا پروسیس نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مزید فنڈنگ نہیں ہو سکتی. اس کے بعد کیا ہے؟ ٹیکسیشن. اب اس ایریا میں اگر ٹیکسیشن بہت زیادہ تھے اور ٹیکسیشن ہونے کی وجہ سے لوگ اس میں انویسٹمنٹ نہیں کرتے تھے, پھر اس کو ریشنلائزیشن کیا گیا اور اس کا جو ٹیکسیشن ہے وہ ریشنلائز کر کے اس لیول پہ لایا گیا تاکہ یہ اندازہ کیا جا سکے کہ اس میں مزید انویسٹمنٹ ہو اور لوگ پارٹیسپیٹ کریں. نتیجتاً آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے ملک کا جو بینکنگ سسٹم ہے, بینکنگ سیکٹر ہے, اس میں کتنے ایکوزیشنز اور مرجرز ہوئے, کتنا پرائیویٹائزیشن کی طرف یہ گامزن ہو گئی بات. جب تک یہ اس طرح کی بات چلتی رہے گی وہ آپ کو سمجھ میں آتا رہے گا کہ یہ ریشنلائزیشن کا نتیجہ ہے, اور جب تک یہ ریشنلائزیشن ہوگا اس وقت تک یہ صورتحال ایک دم سے سامنے آیا ہو جائے گی. اینڈ اٹ از آلویز فار دا پبلک کنوینئنس, اٹ از آلویز فار دا بیٹرمنٹ آف دی اکنامک سوسائٹی, اٹ از آلویز فار دا بیٹرمنٹ آف دا فری سوسائٹی دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ. سو دس number one, the legal reforms, number two, the taxation reforms, and not forgetting the risk that is there, and of course not forgetting the basis of our existence here, and the basis of existence was the agriculture. Agriculture کو neglect کر دیا گیا, ایگریکلچر پہ فائنینسنگ نہیں دی جاتی تھی, ایگریکلچر کو پروموٹ نہیں کیا جاتا تھا, صرف بس کچھ پروڈکشن تھا جس میں انپٹس دیے جاتے تھے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ پرپزز کے لیے کوئی لوننگ نہیں ہوتی تھی. ٹریکٹر کی ضرورت ہوئی, ٹریکٹر نہیں خرید سکتا تھا. تھریشر کی ضرورت ہوئی, تھریشر نہیں خرید سکتا تھا. اسی طرح سے کوئی اور بھی ٹول اور امپلیمنٹ جو ریکوائر تھے وہ بھی نہیں ہو سکتے تھے. لہٰذا یہ وقت کی ضرورت کو دیکھا گیا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹروین کیا اور سجیشن دیا گیا, آپس میں بلا کے مشورہ, باہمی مشورے سے یہ بات ہوئی کہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو ہے وہ سامنے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ڈیولپمنٹ لون بھی دینے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک اندر اٹ از اے اسٹیپ ٹورڈز دا رائٹ ڈائریکشن. پھر اس کے بعد پروفیشنلی ٹرینڈ بندوں کو رکھنے کی ضرورت تھی. پروفیشنلی ٹرینڈ بندے جب ہوں گے تو آپ کی ریکوائرمنٹ یعنی پبلک کی ریکوائرمنٹ, جو بوروور کی ریکوائرمنٹ ہے, جو ڈپازیٹر کی ریکوائرمنٹ ہے, جو جدید طرز بینکنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے لیے پروفیشنلی ٹرینڈ بندوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اور جب پروفیشنلی ٹرینڈ بندے نہیں ہوں گے تو ہم پھر سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی کی طرف بڑھ کیسے سکتے ہیں؟ جب تک سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی نہیں ہوگی ہم کمپیٹ نہیں کر سکتے, ہمارا کمپٹیشن میں وہ لیول نہیں ہوگا جس کی لیول کی ریکوائرمنٹ ہے. لہٰذا ہیومن ریسورس ایلیمنٹ کو بھی دیکھا گیا تاکہ یہ جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں ان کا ٹوٹیلٹی میں امپلیمنٹیشن کیا جا سکے. اور وہ امپلیمنٹیشن اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب تک ہماری ٹریننگ ہو رائٹ ڈائریکشن میں, ہمارا سلیکشن ہو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کے لیے, ہمارے پروفیشنلی موٹیویٹڈ لوگ ہوں اور ایکسپرٹیز ہماری اویلیبل ہو تاکہ جو ہمارے پلانس ہیں, جو ہمارے منصوبے ہیں, جو ہمیں ہم نے سوچا ہوا ہے کہ آگے ہم نے یہ کرنا ہے, اس کو اس طرح سے فروغ دلوانا ہے تاکہ وہ ہم ان کو پوری طرح سے کمپلیٹ کر سکیں. لہذا اب اسی کی ایک مثال آپ کے سامنے دی گئی ای بینکنگ کی. اگر ای بینکنگ کے حساب سے اگر ان کی ٹریننگ نہیں ہے, اگر وہ پروفیشنلی اتنے ایڈوانس نہیں ہیں تو کیا ہوگا؟ پروفیشنلی ایڈوانسمنٹ ان میں نہیں ہے تو وہ کر نہیں سکیں گے جو ریکوائر ہے. کلائنٹ جو ہے وہ بھاگ جائے گا, وہ رکے گا ہی نہیں. لہذا پروفیشنل موٹیویشن along with acclimatization with the current sophisticated technology. پھر یہ محسوس کی گئی ضرورت کہ یہ کریڈٹ ریٹنگ
کس طرح سے کریڈٹ ریٹنگ کی جائے تاکہ ڈپازیٹر جو ہے وہ اندازہ کر لے، محسوس کر لے، اور وہ ڈپازیٹر دیکھنے کے بعد وہ ڈپازٹ اسی حساب سے کرے، چاہے لانگ ٹرم ہو، میڈیم ٹرم ہو، شارٹ ٹرم ہو، وہ کریڈٹ ریٹنگ کے حساب سے دیکھی جاتی ہے۔ پھر اسٹیٹ بینک کا سپرویژن اینڈ مانیٹرنگ رول کیا ہے، پھر اسی حساب سے پیمنٹ سسٹمز جو ہیں ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے تاکہ پیمنٹ میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، چاہے وہ چیک یہاں دیا جائے، چاہے چیک وہ کہیں اور دیا جائے۔ جب کلائنٹ کو ضرورت ہو، بورور کو ضرورت ہو، تو اس کے سامنے اس کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، اور یہی ساری ریکوائرمنٹ ہے کس کی؟ ایک فری سوسائٹی کے۔ فری سوسائٹی کا ممبر ہونے کے لیے یہ ریکوائرمنٹس ہیں، اور ایڈ کرے گا، کنٹریبیوٹ کرے گا کیا؟ انشورنس یا ایشورنس، جو ہمارے کانفیڈنس زیادہ سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنا رول پلے کرتا ہے یہ کمرشل بینک، کتنے رولز پلے کرتے ہیں یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، کہاں کہاں وہ ہماری مدد کرتے ہیں، کس طرح سے ہمیں ایک بہتر سٹیزن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کس طرح سے ایک ممبر، ایک ذمہ دار ممبر بنانے کی کوشش کی طرف مؤثر اسٹیپس لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے ڈیورنگ دا کورس آف اے لیکچر پڑھی۔ اب امید کرتے ہیں آپ سمجھا ہوگا کہ اب یہی نہیں ہے کہ صرف آپ چیک لے کر گئے اور پیسے مل گئے، بلکہ بینکس کس قدر رول پلے کرتے ہیں اور کہاں تک آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ قدم قدم پر وہ آپ کے ساتھ ہیں، قدم قدم پر وہ آپ کی معاونت کرتے ہیں، اور قدم قدم پر وہ ہر طرح سے آپ کی جو بندشیں ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم یہیں رک جاتے ہیں، اب آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔